الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں نے دو آیات کے دو جوڑے ابھی تلاوت کیے، ایک سورہ صف سے ایک سورہ توبہ سے، اور ایک آیت سورہ سبا کی ابھی تلاوت کی ہے. یہ جو دو جوڑے ہیں قرآن مجید میں، بہت شاذ ایسا ہوا ہے کہ دو آیات ہم مضمون اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ آئے. ایک ایک آیت کی تکرار تو ملتی ہے، مثلاً اسی جوڑے میں سے جو دوسری آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ سورہ فتح میں بھی آئی ہے، تو 3 مرتبہ قرآن میں یہ آیت آ گئی. لیکن اس طرح جوڑا مکمل سورہ صف کا جوڑا کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ یہودی، اس لیے کہ اس سے قبل یہود کا ذکر ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اسے مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے تمام کے تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ تو وہ مشیت عزدی ہے جو پوری ہو کر رہنی ہے، اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اس جوڑے کی دوسری آیت تو جوں کی توں دوبارہ آئی ہے سورہ توبہ میں. پہلی آیت آئی ہے تو اس میں ذرا اسلوب بدل گیا ہے. یہاں مثبت انداز تھا واللہ متم نورہ، وہاں کیا فرمایا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لے اور ان کا فرق ہے صرف، کوئی فرق نہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اب منفی انداز، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. مثبت انداز تھا، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور یہاں منفی، اللہ کو ہرگز منظور نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہاں بھی سورہ توبہ میں بھی اس سے پہلے ساری گفتگو اور سارا بیان جو ہے وہ یہود کا ہے. اس کے بعد میں نے جو 5ویں آیت پڑھی
وہ حضور کی عالمی بعثت کے لیے جو 5 مرتبہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صرف کسی ایک قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف بھیجے گئے، تو اس کے لیے یوں سمجھیے کہ 5 میں سے سب سے زیادہ جو واضح الفاظ ہیں یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلی آیت جو ہے جوڑے کی، دونوں جوڑوں کی، ان کا تعلق یہود کے ساتھ ہے، دوسری آیت جو ہے وہ دونوں جگہ پر ایک ہی مرتبہ آئی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جسے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کا عمود قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا صلاۃ و عماد الدین، یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، عمود اور عماد ایک ہی معنی ہے، تو یہ آیت جو ہے پورے قرآن کا ستون ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کے ضمن میں ایک بات تو بالکل واضح طور پر جس شخص کے اندر ذرا بھی ایمان ہے قرآن مجید پر، اس کو اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اتمام نور الہی اور غلبہ دین الہی ہو کر رہے گا، البتہ اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں کہ یہ اتمام نور توحید اور غلبہ دین حق جزیرہ نمائے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہو گیا۔ پھر خلافت راشدہ میں اس وقت کی جو تھی معروف دنیا، ابھی امریکہ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، افریقہ کا بھی اکثر جو ہے حصہ ابھی لوگوں کے علم میں نہیں تھا، تو یہ معروف دنیا تھی جسے آپ کہیں متمدن دنیا۔ یورپ بھی سخت تاریکی میں تھا، ڈارک ایجز، نہ کوئی تہذیب نہ تمدن، وحشی قبائل تھے، جیسے افریقہ میں تھے ویسے یورپ میں تھے۔ تو جو بھی متمدن دنیا تھی اس کے آدھے رقبے پر اتمام نور بھی ہوا، غلبہ دین حق بھی ہوا، خلافت راشدہ کے دوران۔ اب یہ تو ایک ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے تاریخی جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی 5000 سال پرانی بات تو نہیں ہے نا، 1300-1400 برس قبل کی بات ہے۔ یہ تو جس طریقے سے نصف النہار سورج چمک رہا ہو، ایسے ہی تاریخ کا نصف النہار ہے، یہ پوری دنیا مانتی ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ البتہ اس کا دوسرا جو دور آنے والا ہے وہ موعود ہے، اس کا وعدہ کیا گیا اور بظاہر محال نظر آتا ہے، یہ میں تفصیل سے بیان کروں گا آج، ناممکن نظر آتا ہے لیکن ہے، ہو کر رہے گا۔ اس میں ایک تو احادیث رسول، ایک تو قرآن مجید سے ثابت ہے، جب حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے، تو جب تک پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ یہ تو ہو کر رہے گا، لازماً ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام عالمی سطح پر بھی فرما کر رہے ہیں۔ اس دوسرے مرحلے کے لیے اقبال نے کہا ہے جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام، دیکھیے وہی لفظ ہے، متم و نور ہی، وہی اتمام کا لفظ، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، لیکن اس سے مغالطہ نہ ہو، توحید مکمل ہو چکی ہے نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اس کا اتمام ہو چکا، لیکن عملاً توحید کا نظام وہ ابھی پوری دنیا میں قائم نہیں ہوا۔ حضور کے زمانے میں جزیرہ نمائے عرب چمک اٹھا نور توحید سے، لیکن ابھی تو پورے عالم کو ہونا ہے، اس لیے یوں سمجھیں کہ ایک ہے ہائٹ، وہ تو جتنی ہائٹ ہو سکتی ہے توحید کی وہ حضور کے زمانے میں آ گئی، لیکن ایک اس کا ایکسٹینٹ ہے، کتنے عرصے پر، کتنے علاقے پر، تو اس کی ایکسٹینشن جو ہونی ہے پورے گلوب پر، یہ مرحلہ ہے جو ابھی باقی ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو قرآن مجید کے سورہ کبریٰ سے ثابت، دوسرے یہ ہم بہت مرتبہ آپ کو تقسیم کر چکے ہیں نوید خلافت، اور اب تو میں یہ مفت تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں، اگلے جمعے میں بھی مجھے حاضر ہونا ہے، اور یہ میں 100 کے تھبے بنا کر لاؤں گا تاکہ آپ بھی اس کے پھیلانے کے اندر کچھ اپنا پیسہ لگائیں اور اس سے کوئی ثواب کمائیں۔ احادیث نبویہ سے صراحتاً ثابت کہ دنیا کے خاتمے سے قبل پورے روئے ارضی پر، پورے عالم انسانیت پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو کر رہے گا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن آج میرے پاس ان احادیث کو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں اس کا وقت نہیں ہے، وقت نکل جائے گا۔ میرا موضوع آج کا اصل کچھ اور ہے، موجودہ عالمی صورتحال کا تجزیہ۔ علامہ اقبال کے بارے میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کے حقائق کو اپنے اشعار میں سمویا ہے، نہ صرف قرآن، احادیث کے حقائق کو بھی سمویا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ سیر تھے، سیر دیکھنے والا، ویژنری، جو مستقبل کے پردوں میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، وجود کو چیر کر میری نگاہ حقیقت تک پہنچ گئی، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اور دنیا میں، اور میں تو کم سے کم مانتا ہوں کہ ہی واز اے ویژنری۔ انہوں نے جس انداز میں خبر دی ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ یہ مصرع ذہن میں رکھ لیجئے، مجھے اگلی گفتگو کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، جیسے رات ختم ہوتی ہے سورج آ جاتا ہے، روشنی ہو گئی۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وہی توحید کا لفظ لائے، اتمام نور، نور توحید۔ یہ پورا جہان، یہ پورا چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ زمانہ آنا ہے، اس میں دو شواہد میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک شاہد تو یہ ہے کہ پچھلی پوری صدی کی تاریخ، کم سے کم یہ کہ سن 25 کے بعد، 1925 کے بعد سے لے کر، اس میں پورے عالم اسلام میں ایک جذبہ ابھرتا ہوا نظر آیا ہے، احیاء اسلام کا جذبہ، اسلام کی نشأت ثانیہ کی امنگ۔ دنیا میں پھر وہی لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، پھر لاؤ وہی اللہ کا دین۔ یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ خاص وقت میں یہ تحریکیں اٹھی ہیں، مسجوبی پارٹی انڈونیشیا میں، جماعت اسلامی ہندوستان میں، فدائین ایران میں، الاخوان المسلمون مصر اور پورے عالم عرب میں، سعید نورسی ترکی میں۔ ایک ہی تحریک ہے، یہ ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، ہے ایک ہی جذبہ، ایک ہی نغمہ۔ یہ ہے، اگرچہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی، تاحال نہیں ہوئی، اس کے اسباب ہیں۔ جذبہ صحیح ہے، طریقہ کار صحیح نہیں پر تلاش کر پائے۔ پورے عالم اسلام کا اس اعتبار سے حال علامہ اقبال کے اس شعر میں ہے کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ کوئی راستے کا جاننے والا ہو، کیسے جائیں، کہاں پہنچیں، کس طریقے سے سفر کریں، کس راستے سے جائیں۔ جذبہ ہے، امنگ ہے، ارادہ ہے، اور جذبہ جب صحیح راستے پر نہ پڑے تو غلط راستے پر بھی پڑ جاتا۔ اس اعتبار سے یہ تحریکیں بھٹک رہی ہیں دنیا میں، لیکن مشاہدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک اپورڈ سرج ہے، ایک جذبہ ہے، ایک امنگ ہے۔ اور ایک اس کا جو ہے، اس کی شواہد میں سے وہ دشمنوں کا معاملہ ہے۔ دشمن جس طرح کانپ رہے ہیں، آخر یوں ہی تو نہیں، انہیں تو کچھ نظر آ رہا ہے۔
اور وہ ہم سے، ہمارے حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہے. وہ جو لرزہ طاری ہے، ایرانین ریولوشن سے جو دور شروع ہوا تھا اس وقت سے امریکہ نے اور یورپ نے کانپنا شروع کر دیا تھا. یہ موٹے موٹے خاص یہ جو ٹائم اور نیوز ویک پرچے ہیں، دنیا کے سب سے اونچے پرچے ویکلیز، ان کے یہ موٹے موٹے ایڈیشن شائع ہوئے تھے. غالباً جو نیوز ویک کا تھا اس کا عنوان تھا دی ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ. یہ تو عسکری اور جارحانہ انداز رکھنے والا اسلام چل پڑا ہے. روکو، جاگو، اپنے نظام کی فکر کرو، گارڈ اپ یور لائنز، پروٹیکٹ یور سیلف. یہ اس وقت سے ہو رہا ہے. اور اب بھی نیٹو دوبارہ آرگنائز کیا گیا تو پوچھا گیا بھائی تمہارا دشمن تو مر گیا، یو ایس ایس آر تھا، اس کے لیے نیٹو بنا تھا، اس کے لیے سینٹو کی تجویز تھی، اس کے لیے سیٹو بنا تھا، اس کے لیے بغداد پیکٹ تھا، یہ سارے تو تھے یو ایس ایس آر کے لیے. اب وہ تو مر گیا، تمہارے قدموں میں پڑا ہوا ہے، تم سے بھیک مانگ رہا ہے. اب تمہیں کس کا خطرہ ہو؟ اسلامک فنڈامنٹلزم. نیٹو کی ری آرگنائزیشن ہوئی، نیٹو کو ایکسٹینڈ کیا گیا، زیادہ طاقتور بنایا گیا. کس لیے؟ اسلامک فنڈامنٹلزم سے ہمیں خطرہ ہے. اور اب ٹیررزم 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 پوری دنیا میں ایک لفظ کی گردان جو ہو رہی ہے. اور نہ انہیں یہودی ٹیررسٹ نظر آتا ہے، نہ عیسائی ٹیررسٹ نظر آتا ہے. اوکلاہاما میں اس نے ایک بلڈنگ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی امریکہ کی، اس کو ایک عیسائی نے گرایا، 200 آدمی مر گئے. اس کا کہیں ذکر نہیں آپ سنیں گے. ٹرین انہوں نے، وہی رائٹسٹ قسم کے کرسچن جو ہیں، ٹرین ڈیریل کر دی تھی، اس میں پتہ نہیں کتنے آدمی مرے، مجھے یاد نہیں ہے. اس کو فوراً پی جاتے ہیں. اولمپک پر حملہ کیا تھا، ایک عیسائی نے کیا تھا، اس کا ذکر نہیں ملے گا. یہودی ٹیررزم، ہندو ٹیررزم، بھارتی ٹیررزم، کوئی کسی کا ذکر نہیں. ٹیررزم جو ہے وہ مساوی کر دیا گیا مسلمان کے ساتھ. تو یہ خود بتاتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کے لیے یہ سارا کا سارا فکر، یہ خوف، یہ تیاری، یہ ساری ہے. اب میں ایک تیسری بات پر آ رہا ہوں. یہ جو میں نے کہا ہونا ہے، اس یقین کے باوجود میں کہہ رہا ہوں انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل. یہ آسان کام نہیں. اس کے لیے پہلا حوالہ تاریخ سے ہے. پوری انسانی تاریخ میں تورات کے مطابق انسانی تاریخ 6000 برس کی ہے. حضرت آدم آج سے 6000 برس پہلے تھے. بہرحال چونکہ اور کوئی ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اولڈسٹ ہسٹری دنیا میں اگر ہے تو وہ تورات کی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے اللہ عالم. میرا اپنا اندازہ یہ کہ 10,000 سال قبل کی شخصیت حضرت آدم تھے، واللہ عالم. اس پورے عرصے میں صرف ایک مرتبہ یہ کام ہوا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. کسی اور نبی کے ہاتھوں نہیں ہوا کہ نظام قائم ہو گیا ہو. حضرت ابراہیم کی تین نسبتیں ہیں جو بہت اونچی ہیں. جیسے اقبال کا شعر ہے نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. حضرت مریم تو ہمیں اس لیے محبوب ہیں، عزیز ہیں، کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے. ایک ہی نسبت ہوئی نا. از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تین نسبتوں کی بنا پر ہمیں محبوب ہیں. محمد الرسول اللہ کی لخت جگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی مرتضیٰ کی بانوئے تاجدار حل عطا حضرت علی کی زوجہ اور حضرات حسنین کی والدہ ہیں. 3 نسبتیں ہوں. اس طرح ابراہیم کی 3 نسبتیں ہیں. قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، امام الناس. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. اور ابو الانبیاء، سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں ہوئے. خدا حضور ان کی اولاد بھی تو ہے نا. ہم درود بھی بھیجتے تو حوالہ ابراہیم کا دیتے ہیں نا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لیکن کیا ان کے ذریعے کوئی نظام قائم ہوا؟ موسیٰ کے ذریعے ہوا؟ عیسیٰ کے ذریعے ہوا؟ نہیں. ایک دفعہ. تو میں بعد میں آپ کو ذرا اس کا تقابل کر کے بتاؤں گا. تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اور ہوا ہے خاتم النبیین کامل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اب جبکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کیسے ہوگا؟
یہ تو میں تاریخی حوالے سے میں نے کہا، بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل، محال، تقریباً ناممکن۔ لیکن دوسرا حوالہ ہے موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے، اس کے حوالے سے۔ یہ ہے میرا آج کا اصل موضوع۔ وہ حوالہ کیا ہے؟ دیکھیے، دنیا کی اس وقت پوری دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، سکڑ گئے فاصلے۔ ایک تقریر واشنگٹن میں ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مظاہرہ لندن میں ہو رہا اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا سکڑ گئی۔ اس دنیا کے بارے میں 3 حقیقتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ پہلی حقیقت تو ظاہر و باہر، ظاہر و باہر، اب تو اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ دنیا یونی پولر ہو چکی ہے۔ ایک سپریم پاور آن ارتھ ہے امریکہ، اس کی ملٹری مائٹ، عسکری قوت اور ٹیکنالوجیکل ہائٹ، ٹیکنالوجی کی بلندی اس درجے کو پہنچ چکی ہے، اس درجے کو پہنچ چکی ہے، اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس کے آس پاس آنے کا بھی خیال نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ طاقت کے نشے میں بدمست ہے۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کہہ گیا تھا۔ امریکہ کا ایئر فورس کا چیف آیا تھا اور کراچی میں جو ایئر بیس ہے اس پر اس نے پاکستانی ایئر فورس کے آفیسرز کو خطاب کیا تھا۔ اس نے خود یہ الفاظ استعمال کیے تھے، امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی ہے، جو اس کی راہ میں آئے گا کان کھول کر سن لو، کچل دیا جائے گا۔ طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر اسے نہ کسی اخلاقی قانون کی پرواہ ہے، نہ بین الاقوامی قوانین کا کوئی لحاظ، انٹرنیشنل لا کوئی پرواہ نہیں۔ عالمی ادارہ اس کے اپنے ہاتھوں کا بنایا UN اور اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ اگنور، دفع ہو جاؤ، تم بیڈر ہو جاؤ، ہم کریں گے جو چاہیں گے، ہماری جو مرضی ہوگی کریں گے۔ اپنے قریب ترین الائز یورپ ٹھوکر مار دی، شدید استہزاء کیا ہے۔ فرانس کا تو انتہائی مذاق ہوا ہے، تمسخر اڑایا۔ فرنچ فرائز کہلاتے تھے ان کے ہاں یہ جو آلو کے قتلے، اب ان کا نام بدل دیا گیا، فریڈم فرائز۔ فرنچ ٹوسٹ کہلاتے تھے، ان کا نام بدل دیا۔ عالمی رائے عامہ کا زیرو لحاظ۔ 3 ملین مارچ لندن میں ہوا ہے۔ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں لندن سے، ڈاکٹر عبدالسمیع، انہوں نے بتایا کہ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا وہ مارچ تھا لندن میں۔ کوئی پرواہ نہیں، عالمی رائے عامہ جو چاہے کہیں۔ اور کہاں کہاں ہوئے ہیں یہ مظاہرے؟ آسٹریلیا میں ہوئے ہیں، روم میں ہوئے ہیں، اسپین میں ہوئے ہیں، برطانیہ میں ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوئے ہیں، ہر جگہ ہوئے، کوئی پرواہ نہیں۔ خود اپنا نظام جس پہ بوسٹ کرتے ہیں، جس پر انہیں فخر ہے، ہیومن رائٹس اینڈ رائٹس آف دی سٹیزن شپ، سب کو پامال کر دیا۔ اس وقت جو وہاں پر ہے، جس کو چاہے جب چاہے گرفتار کر لیں بغیر کسی سبب کے، اور جتنے دن چاہے وہ اس کو ڈالے رکھیں اپنے پاس، اپنے ہی بنائے ہوئے سارے قوانین ختم۔ پری ایمپٹیو اسٹرائک، اپنے لیے یہ حق مان لیا ہے کہ ہمیں جہاں سے بھی اندیشہ ہوگا، چاہے وہاں سے عملی اقدام کوئی نہ ہو، ہم حملہ کر دیں گے۔ اسی اصول کے تحت عراق پر حملہ کیا ہے نا، اور عراق کے ضمن میں جو بھی انہوں نے کچا چٹھا بنایا تھا، وہ ڈوسیے جو تھا، 2 ڈوسیے جو ہیں وہ شائع کیے تھے بلیئر نے، وہ سب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، انہیں جواب دہی مشکل ہو گئی ہے۔ امریکہ میں CIA کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام کیا گیا، یہ ساری اطلاعات غلط تھیں، یہ سارا معاملہ انہیں پرواہ نہیں ہے۔ من گھڑت شواہد بنائے ہوئے، من گھڑت کہ ہمیں خطرہ ہے، وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، موہوم خطرات، ہمیں خطرہ ہے۔ اور 3 مہینے سے اوپر ہو گئے، کہیں کوئی وہاں پہ سراغ نہیں ملا ہے، نہ کوئی ایٹمک ہتھیاروں کا، نہ کوئی بایولوجیکل، نہ کیمیکل، کچھ بھی نہیں۔ لاکھوں فوجی ہیں وہاں پر۔ عراق کا کونا کونا تو پہلے بھی چھان چکے تھے، جو UN اسلحہ انسپیکٹرز تھے، کئی مہینے انہوں نے لیے تھے۔ یہ ہے اصل میں اس وقت دنیا کی سب سے تلخ، سب سے اہم حقیقت۔
اگرچہ یہاں میں بیان کر دوں کچھ ریزنٹمنٹ ہے دنیا میں. یورپ چاہتا ہے کہ اس طرح سے یہ یونیپولر ورلڈ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یورپ کو متحد ہو کر ایک طاقت بن کر سامنے آنا چاہیے، بیلنس ہو کچھ. اس طرح تو بدمست ہاتھی جو چاہے کرے گا دنیا کے اندر. روس بھی یورپ کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کرنا چاہتا ہے. آخر اسے بھی تو یاد ستاتی ہے نا کہ ابھی وہ بھی سپر پاور ہوتا تھا، اور بہرحال رقبہ اس کا کم نہیں ہے. ایٹمی ہتھیاروں میں وہ اب بھی مد مقابل ہے امریکہ کا. پھر اس کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ مل کر ایک بحث بنائے. اب تازہ ترین شکل آئی ہے، واجپائی ہو کر آیا چائنا، اور واجپائی نے آ کر کہا ہے کہ بھارت اور چین مل کر امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ایک بیلنس آف پاور پیدا کر سکتے ہیں. یہ بھی امکان ہے، اور ایک بہت دور کا امکان نظر آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا بالآخر، جس کو کبھی ڈیگول نے کہا تھا بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ. اس نے بڑے زور کی بات کہی تھی، بڑی گہری بات کہی تھی کہ امریکہ اور یورپ خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنائے بیٹھے. وہ تو ہمارا سفید بھائی ہے، وائٹ نیشن، یورپین پاور ہے، وہ خطرہ نہیں ہے مستقبل کے لیے. بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، ڈرنا ہے تو ڈرو. وہ جو مشرق بعید کے جو زرد رو اقوام ہیں، چائنا ہے، کوریا ہے، ویتنام ہے، جاپان ہے، ایک یہ بھی خیال دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایریا آسیان، یہ بھی ایک اکنامک یونٹ بن رہے ہیں جیسے کہ یورپ اکنامک یونٹ بن چکا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت امریکہ کو بیلنس کرے. لیکن فی الحال کوئی نہیں ہے. مستقبل میں ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال کوئی نہیں. اب ذرا دوسری حقیقت کیا ہے اس کے نیچے؟ ایک تو اوپر ٹاپ کے اوپر ہے، اس وقت پوری دنیا پر ایک عالمی تہذیب اور عالمی نظام مسلط ہے. اس عالمی تہذیب اور اس عالمی نظام، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے وہ نگاہ چاہیے جو اللہ نے اقبال کو دی تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور جس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علامہ سے مجھے اس دوسرے مصرے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے. مدینہ اور نجف، مدینے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت نبوی، اور نجف جہاں پر حضرت علی شہید ہوئے اور دفن ہے. ان دو کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک ہی شے ہے، یہ دو نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دو چیزیں کیسی ہو جائیں گی؟ حضور فرماتے میں ہوں علم کا شہر اور علی دروازہ ہے اس کا رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں نے اس کے برعکس اس مصرے کو یوں کیا ہے، اور میرے میں مناسب حال یہ ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. مصرع بالکل وزن پر ہے، میں شاعر نہیں ہوں. یہ دو جو آنکھیں ہیں، جو میری آنکھیں الحمدللہ، ایک قرآن اور حدیث، یہ ایک آنکھ ہے، ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. قرآن سے حدیث علیحدہ نہیں ہو سکتی، اور حضور سے علی علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک ہی شے ہے، an organic whole, indivisible. لیکن دوسرا کیا ہے؟ حول قدس، بیت المقدس کا ارد گرد جہاں سینکڑوں نبی دفن ہیں. ارض مقدس قرآن میں کہا گیا ہے ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتبناہا لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. وہ ارض مقدس جو ہے جہاں حضرت ابراہیم دفن ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت یعقوب ہے، پھر سینکڑوں انبیاء ہیں، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو وہ جو ہے اب اس کی حکمت آپ کو ملے گی بائبل میں، اور بائبل دو حصوں پر مشتمل ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، جس میں حضرت موسیٰ کے صحیفے بھی ہیں 5، اور پھر بہت سے انبیاء کے صحیفے ہیں جو بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. پھر عہد نامہ جدید ہے انجیل، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں.
بلکہ حضرت عیسیٰ کا قول تو یہ نقل کیا گیا قرآن میں، جئتکم بالحکمہ، اے لوگوں، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ قانون اور شریعت تو وہی ہے جو موسیٰ کی تھی، وہی رہے گی، لیکن اس قانون احکام کی حکمت وہ میں سکھاؤں گا تمہیں، جئتکم بالحکمہ۔ اس کے اعتبار سے دیکھیے تو اس وقت پوری دنیا پر ایک تہذیب کا غلبہ ہے، اور شدید غلبہ ہے۔ اس کی تاریخ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے فرانس، جرمنی، اٹلی کے نوجوان، فرانس اور اٹلی تو ساتھ ہی ملتے ہیں ہسپانیہ کے، پائرینیز ماؤنٹینز کا ایک سلسلہ درمیان میں ہے، اور فرانس کے فوراً بعد جرمنی ہے۔ جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ اور یورپ اور انگلینڈ پڑھنے کے لیے، وہاں نوجوان آتے تھے، اس وقت علم کا مرکز وہ تھا۔ وہاں یہودی بھی تھے اور بڑے اچھے حالت میں تھے، اس لیے کہ یہودیوں نے اسپین کی فتح میں طارق ابن زیاد کا رحمت اللہ علیہ ساتھ دیا تھا۔ پرسیکیوٹڈ تھے، عیسائی ستاتے تھے بری طرح، دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں نے پھر انہیں بڑے ناز و نام کے ساتھ رکھا۔ ہوا کیا کہ وہاں سے جو روشنی جا رہی تھی، علم کی روشنی، حریت، مساوات، اخوت کا سبق اسلام کا، اس میں یہ بیٹھے ہوئے سیاہی گھول رہے تھے۔ حریت، آزادی، آزادی، اچھا خدا سے بھی آزادی، مادر پدر آزادی، مذہب سے آزادی، یہ انہوں نے داخل کر دی۔ مساوات، انسانوں میں مساوات نہیں، عورت اور مرد کی مساوات، بالکل برابر، بالکل برابر، بالکل برابر، برابر کے حقوق۔ یہ کام جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، 500 سال میں یہودیوں نے، جو 500 سال قبل شدید پرسیکیوٹ ہوتے تھے عیسائیوں کے ہاتھوں، پٹتے تھے، مارے جاتے تھے، انہیں ذلیل کیا جاتا تھا، شہروں میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا یورپ کے، بلکہ وہ باہر علیحدہ گھیٹوس ہوتے تھے، ان کے گھیٹوس، جھگیاں بنی ہوئی علیحدہ، اور شہر میں داخل ہونے کا ایک خاص وقت تھا، جیسے کرفیو ہوتا ہے، کرفیو کے اندر یہ 2 گھنٹے کی مہلت ہے، بس اس میں وہ شہر میں آ کر کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی سامان لینا ہے تو کر سکتے تھے، ورنہ داخل نہیں ہوتے۔ اس درجے پرسیکیوٹڈ اور ذلیل ہوئے ہوئے تھے۔ لیکن 500 برس جس کی تاریخ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اس میں انہوں نے رفتہ 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 نقب لگا کر عیسائیت کے اندر پہلے 2 میں تقسیم کیا، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول، پروٹیسٹنٹس کو اپنا آلہ کار بنا کر، اور ان کے ذریعے سے 3 چیزیں رائج کر دی یورپ کے اندر۔ اس کا آغاز ہوا ہے 1517 میں، آج سے 500 سال پہلے۔ مارٹن لوتھر، ایک جرمن، اس وقت تک پورے یورپ پر پوپ کا اقتدار تھا، اگرچہ وہ اقتدار مستبد تھا، استبدادی تھا، لیکن کم سے کم اس میں مذہب کی ایک رمق تو تھی نا، وہ حلال اور حرام کا فیصلہ تو کرتا تھا، وہ خدا کا نمائندہ شمار ہوتا تھا، گویا کہ اصل حاکمیت اللہ کی مانی جاتی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اہل تشیع امام معصوم سمجھتے اپنے ائمہ کو، ایسے ہی وہ پوپ کو امام معصوم سمجھتے تھے، جو پوپ کہہ دے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پوپ کے تحت سود حرام تھا، کوئی سودی وہاں پر کاروبار نہیں ہو سکتا تھا، نہ یوزری، نہ انٹرسٹ، نہ کاروباری سود، کمرشل انٹرسٹ، اور نہ ذاتی جو یوزری کہلاتی، دونوں حرام۔ سب سے پہلے 1517 میں ایک جرمن مارٹن لوتھر، اس نے وٹنبرگ کے چرچ پر اپنے 95 نظریات پیش کر دیا، یہ ہے میرے نظریات، جس میں بغاوت تھی پوپ سے اور بغاوت تھی شریعت سے۔ یہ پروٹیسٹ ہوا، پوپ کے خلاف پروٹیسٹ، پوپ کے غلبے کے تحت احتجاج، پوپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، بائبل ہمارے پاس ہے، ہم دیکھیں گے اس کے مطابق چلیں گے۔ یہ کیا ہے کہ جو پوپ کہہ دے؟ یہاں سے پروٹیسٹنٹزم شروع ہوا 1517،
اس کا پہلی تاریخ۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور فرانسیسی اٹھا، جان کیلوین، اس نے سود کی حرمت کے خلاف کتاب لکھی، سودی کاروبار جائز ہے اور جائز ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے پھر ابتداءً مرکز بن گیا انگلستان۔ آواز اٹھی کہاں سے؟ جرمنی سے اور فرانس سے۔ جیسے مارکس اور اینجلس نے جو فلسفہ لکھا تھا ڈاس کیپیٹال میں، وہ جرمنی میں بیٹھ کے لکھا تھا اور انگلستان میں۔ انقلاب آیا روس میں۔ ایسے ہی یہ پروٹیسٹنٹزم جو ہے اس کی آغاز ہوا جرمنی اور فرانس سے، لیکن اس کا پہلا مرکز جو بنا ہے اصل، وہ انگلینڈ۔ ٹیوڈر خاندان کا ایک بادشاہ ہنری ہشتم، اسے شادیوں کا بڑا عیاش تھا، شادیوں کا شوق تھا۔ پوپ کا قانون جو ہے کچھ راستے میں اس کے رکاوٹ بنتا تھا، میرج لاس۔ اس نے جب دیکھا کہ پوپ کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، انہوں نے جھٹ بغاوت کی، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ بنا کر خود سربراہ ہو گئے۔ اب پوپ کی نہیں مانیں گے، ہمارا چرچ آف انگلینڈ۔ یہ پہلی بغاوت تھی پوپ کے خلاف۔ بعد میں یہ قیادت جو ہے، سود کی قطعی اجازت جب دی گئی تو پہلا بینک بینک آف انگلینڈ کے نام سے بنا ہے تاریخ کے اندر۔ نام اس کا بینک آف انگلینڈ تھا، وہ سرکاری نہیں تھا یہودیوں کا، لیکن ایشو اینڈ کنٹرول آف کرنسی، اسٹرلنگ پاؤنڈ، وہ بینکوں کے اختیار میں تھا، حکومت کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہودی قابض ہو گئے۔ یہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ دنیا کے اندر پھیلے، اور پھر وہاں سے کیتھولکس نے جب انہیں مار مار کر بھگایا ہے تو امریکہ میں جا کے آباد ہو گئے۔ ہوتے ہوتے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بن گیا اور پروٹیسٹنٹزم کا سب سے بڑا مرکز بھی بن گیا۔ برطانیہ پہلے یہودیوں کے شکنجے میں تھا، بینک کے، اب امریکہ شکنجے کے اندر ہے۔ وہ جو اقبال دیکھ آئے تھے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، 1905 سے 1908 تک رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، کہ دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ ان 500 سالوں میں یہودیوں نے عالم عیسائیت کو فتح کر لیا ہے مٹھی بھر، 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے ٹوٹل۔ اسرائیل میں ابھی 35 لاکھ سے زائد نہیں ہے ابھی تک، اس سے زیادہ امریکہ میں ہے۔ اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل، نیا اسرائیل، نیو اسرائیل از انگلینڈ اینڈ یو ایس اے، یہ نیا اسرائیل ہے۔ بہرحال اس تہذیب نے کہ جس طریقے سے یہودیوں کے زیر اثر پروان چڑھی ہے، اس کے 3 اصول نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ بدقسمتی سے یہ تہذیب آج پوری دنیا پر چھا چکی ہے۔ نمبر 1، سیکولرزم، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے انگلستان میں چرچ اینڈ ریلیجن علیحدہ۔ اللہ تعالی کے خلاف اتنی بڑی بغاوت دنیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ گمراہی ہوتی تھی، خدا کا انکار تو نہیں تھا نا۔ ہندوستان میں بھی ایک مہادیو کو تو مانتے تھے، ہاں شرک تھا، دیویا دیوتا بہت سے بنا لیے انہوں نے، لیکن ایک مہادیو تو اوپر مانا جاتا تھا نا۔ عرب میں ایک اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ تو 2 نہیں تھے ان کے نزدیک، خالق تو وہی ہے کائنات کا۔ ہاں آلہہ، گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے جو ہیں، دیویاں دیوتا ہیں۔ گریک سویلائزیشن، رومن سویلائزیشن، بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ ایک ہی تھا، ہاں چھوٹے جی سے لکھتے تھے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ پھر یہ کہ پوپ کی حکومت تھی تو وہ بھی خدا کے نام پر حکومت کر رہا تھا نا۔ جیسے نبی اگر ہوتے تھے تو خدا کے نام پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت داؤد جو حکومت کرتے تھے تو خدا کے نمائندے کی حیثیت سے کرتے تھے نا، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض۔ تو گمراہی صرف اتنی ہی ہوئی، آخر اہل تشیع بھی خدا کے منکر تو نہیں نا۔
لیکن وہ سمجھتے کہ امام معصوم جو ہوتے تھے انہیں اختیار حاصل تھا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پوپ کو اختیار حاصل تھا. گمراہی بہت بڑی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نکال باہر کیا جائے. ہماری پارلیمنٹ سے باہر چلے جاؤ، ہماری مارکیٹ سے باہر چلے جاؤ، ہمارے ہر جگہ سے گھروں سے بھی باہر نکل جاؤ، ہاں جاؤ چرچ میں رہو، وہاں ہم آئیں گے. ویل پریز یو، نیل ڈاؤن بفور یو، دیٹس آل. مسجد میں جاؤ، نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز پڑھیں گے. بینک میں مت داخل ہونا، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. مارکیٹ میں بھی نہ جانا، پارلیمنٹ میں بھی نہیں، عدالت میں بھی نہیں، آپ کا کوئی سروکار نہیں تھی. پوری تاریخ میں اللہ کے خلاف یہ بغاوت، ظہر الفساد فی البر والبحر، کبھی نہیں ہوا. اور آج پوری دنیا میں یہ گویا کہ بطور اصول موضوعہ کے تسلیم ہے. پوری دنیا ہم بھی تسلیم کیے بیٹھے ہیں، اسی پر چل رہے ہیں. ایک لے دے کر ہم نے ماتھے کے اوپر لکھ لی ہے قرارداد مقاصد، بس. اور کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت وہ ہے کہاں؟ حاکمیت اللہ کی. حاکمیت تو پرویز مشرف کی ہے اس وقت. جو چاہے کر دے، 33% سیٹیں الاٹ کر دے عورتوں کو، جو چاہے کر دے، اس کا حکم ہے، کسی سے پوچھتا ہے. نمبر 2، معاشی نظام پورا سود اور جوئے کے اوپر ہے. سود کا مرکز بینکنگ سسٹم. کیا اشعار کہے اقبال نے، ای بنوک، بینک کی جمع بنوک عربی میں، ای بنوک ای فکر چالاک یہود. یہ بینک جو ہے یہودی ذہن کی پیداوار ہے. یہودیوں نے چرچ آف انگلینڈ سب سے پہلے قائم کیا، بینک آف انگلینڈ. یہ سب اس کے بچے ہیں اب دنیا کے اندر جو بینک ہے. ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود. ان بینکوں نے انسان کے سینے کے اندر سے اللہ کا نور نکال دیا ہے. تا تہو بالا نہ گردد دی نظام، جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. کہیں دانش کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے، تہذیب کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے، دین کا کوئی عمل دخل ہو سکتا ہے، سودائے خام. نمبر 2، اسٹاک ایکسچینج، جوئے کا ادارہ، اسپیکولیشن، جس کے نتیجے میں سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ذرا ایک لیور، پرچیز کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، ریٹ بڑھ جائے گا، ایک دم مارکیٹ میں چھپیٹ دیں گے، بیٹھ گئے کروڑوں لوگوں کے پیسے، بیٹھ گئے، مارکیٹ ختم ہو گئے. انڈونیشیا بیڑا غرق، تھائی لینڈ بیڑا غرق، کمبوڈیا بیڑا غرق. یہ تو تھوڑا سا بچ گیا ہے، مہاتیر بڑا ہمت والا نکلا، ورنہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا. اور ایک وقت آئے گا امریکہ کا بیڑا غرق کریں گے یہودی. جب بھی دیکھیں گے کہ امریکہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے کسی وجہ سے، بس یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آپ گاڑی کا گیئر بدلتے ہیں، ایک جھٹکا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کا، اور ڈالر جو ہے وہ پھر تل کر بکے گا، جیسے عراقی دینار تل کے بکا تھا ردی کے طور پر. یہ حیثیت ہو جائے. تیسری چیز اس تہذیب کی بے حیائی اور یعنی عصمت اور عفت کی دھجیاں ختم. کوئی شے نہیں ہے عصمت و عفت. خاندانی ادارہ برباد. اور یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، 1897 میں جو ان کا اجلاس ہوا تھا زائنسٹ کا، اس میں انہوں نے اپنا ایک پروگرام مرتب کیا تھا، سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں ہوا تھا. اور وہاں پر جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زوائن، صہیونیوں کے بزرگوں کے جو ان کے فیصلے تھے وہ لکھے ہوئے، ان میں یہ خاص طور پر ہے، انسان کو حیوان بنا دو. حیوان سے کام لینا ہوتا ہے بس، کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی، کوئی فیملی، کوئی حیوان اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہوئے نہیں دیکھتا میری ماں ہے کہ بیٹی ہے کہ بیوی ہے. انسان کو حیوان بنا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام انسان ہیں ہی حیوان. یہ گوئمز، جنٹائلز انسان نما حیوان ہے، شکلیں ان کی انسانوں کی سی، حقیقت میں حیوان ہے. جیسے عام انسان گھوڑے کو، بیل کو ٹانگے میں اور ہل میں جوتتے ہیں، ریڑھ پہ جوت دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں حق ہے کہ پوری نوع انسانی کو کام میں لگا دیں
اور ان کی جو یافت ہو، کمائی ہو، اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ انہیں دے کر جو سبسسٹنس لیول رہے تو صحیح نہ زندہ، تبھی تو اگلے روز کام کریں گے، باقی سارا ہم انٹرسٹ کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے کھینچیں۔ یہ ہیں وہ تین اس وقت بے شرمی، بے حیائی، فری سیکس، گیز، لیسبینز، گیز کی شادیاں، لیسبینز کی شادیاں۔ اسی لیے یہودیوں نے خاص طور پر امریکہ کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کو، اور امریکہ کے اخبارات اور ٹیلی ویژن کو اپنا اصل بنایا ٹارگٹ۔ فلم انڈسٹری کے ذریعے سے سارے ان کے خاندانی نظام کے بخیے ادھیڑ دیے۔ میں سنا چکا ہوں آپ کو کلنٹن کا قول، جو 2 سال پہلے اس نے کہا تھا، 1 جنوری کو اس کا ایک خاص پیغام تھا قوم کے لیے کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر شادی کے، وہی حرامزادہ کہلاتی۔ اور اب جو ہے بش صاحب کو ہوش آئی ہے، اب تحریک چلا رہے ہیں کہ ٹین ایج سیکس ختم کرو، روکو کسی طرح۔ یہ جو ٹین ایج کے اندر لڑکیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے جو معاشرہ ہے، جو کچھ وہ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، جو ان کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، کیا ہوگا وہ؟ کو ایجوکیشن ہے، کیا نہیں ہوگا؟ انسیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ ملوث، باپ بیٹی کے ساتھ ملوث، بھائی بہن کے ساتھ ملوث، ان کے لیے تو بڑے بڑے وقت ہو گئے۔ اور پھر اس کے گلٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہے نا آخر مذہبی پس منظر، اس وقت جو نفسیاتی امراض میں سب سے بڑا مجھے بتایا گیا، سائیکیٹرسٹ جو ہیں امریکہ میں، وہ اس وقت سب سے زیادہ کامیاب پریکٹیشنرز ہیں، سب سے زیادہ انکم ان کی ہوتی ہے، اور سب سے بڑا وہ کہتے ہیں سبب جو ہے وہاں پر ذہنی بیماری کا، وہ انسیسٹ ہے۔ انسیسٹ کہتے ہیں جو محرمات ہیں، جو رشتے جن میں کی شادی نہیں ہو سکتی، ان میں سیکس ہونا، ماں اور بیٹے میں، اور بیٹی اور باپ میں، اور بھائی اور بہن میں۔ اس کا گلٹ جو ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ کا اثر، احساس تو ہے کہ گناہ ہے، کر رہے ہیں۔ بہرحال تیسری بات اس میں جو سمجھنے کی ہے، ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، برا نہ مانے، یہ 3 جو میں نے اس عالمی تہذیب کے آرٹیکل شمار کیے، سیکولرزم، سود اور جوا، سود کا ادارہ بینک، جوئے کا اسٹاک ایکسچینج، پھر عصمت و عفت کے تصورات ختم، خاندانی ادارہ برباد۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں سے بالکل بچا ہوا۔ یہ اوروں کی داستان نہیں ہے، یہ ہماری اپنی داستان۔ ہمارا ذہن سیکولر ہے، بچ چکا، ایگریڈ۔ سود ہنین مریا، ہنین مریا، ہنین مریا، کوئی قباحت محسوس ہوتی ہی نہیں۔ لاٹریز، جوا، پرائز بانڈز، تانے بانے کی طرح ہمارے ہاں، جیسے کپڑے کا تانا بانا ہو۔ پھر مادہ پرستی، تعیشات، دنیا کی چمک دمک، ہم میں سے کون ہے جو اس سے بچا ہوا؟ بہرحال اب تیسری بات، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ جو میں نے گنا ہے، اوپر امریکہ، اس کے نیچے یہ تہذیب گلوبل۔ تو یہ جو میں نے کہا تھا کہ حول قدس، بائبل کا جو آخری باب ہے ریویلیشن، اس میں ایک تمثیل دی گئی ہے آخری زمانے کے بارے میں۔ ایک بہت بڑا بیسٹ ہوگا، بہت بڑا بیسٹ، درندہ، بہت بڑا، خوفناک، اور اس کے اوپر ایک ہارلٹ بیٹھی ہوگی، ہارلٹ، آبرو باختہ عورت، زانیہ، وہ سوار ہوگی۔ یہ ہے آج امریکہ اور اسرائیل کا ریلیشن شپ۔ ہارلٹ از رائڈنگ دی بیسٹ، بہت بڑا درندہ، مست ہاتھی۔ اب آپ سمجھیے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، اس میں موٹیویشن کس کی ہے، موونگ فورس کون سی ہے، ڈرائیونگ فورس کون سی ہے، کس نے کیا یہ سب کچھ؟
یہ ہے یہودی جو قرآن کی ان آیات میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دور اول میں بھی جو جو سازشیں انہوں نے کی ہیں، جو جو سازشیں کی ہیں حضور کو ناکام کرنے کے لیے، حضور کو ہلاک کرنے کی سازشیں، جنگ کی جو ہے وہ حد وقت آگ بھڑکانا، یہ تو بہت سی آگے تو اللہ بجھا دیتا تھا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ، وہ تو ہر وقت چاہتے تھے جنگ ہو اور آئیں اور قبائل آ کر حملہ کریں، خود نہیں، خود اپنی گڑیوں میں بیٹھے رہتے تھے. لیکن یہ کہ سازشی، لیکن اللہ نے کامیاب کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چھوٹی سی اقلیت ہے جو اس وقت اس تہذیب کے نیچے جو اصل ایکٹر ہے، جو موٹیویٹ کر رہی ہے، جو کنٹرول کر رہی ہے، جو ڈائریکٹ کر رہی ہے، جو ڈرائیو کر رہی ہے، امریکہ کو ڈرائیو کر رہی ہے، وہ یہود ہے. اور یہ جو دین کے دوبارہ غلبے اور عالمی غلبے کا دور آنے والا ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے اس وقت یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اسی طرح آج بہت بڑے پیمانے پر یہ یہودی، آپ اسے کیا کہیں گے، یہ کینسر ہے یا جو بھی ہے، زہر ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، یہ در حقیقت اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ یہود کی ہے. اب وہ آخری جو ہے تصادم کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. پوری کرسچن ورلڈ کہہ رہی ہے آرمیگیڈون اب آ رہی ہے، عالمی جنگ آنے والی ہے. احادیث کے جاننے والے الملحمۃ العظمی، پچھلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا ایک کتاب کا، ایک مصری مصنف کی لکھی ہوئی ہرمجدون، آرمیگیڈون، اس پر اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس میں ابتداءً مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچے گا، بہت نقصان پہنچے گا، بہت نقصان پہنچے گا، خصوصاً عربوں کو. عربوں کے لیے یہ ہولوکاسٹ کے درجے کی چیز ہے. لیکن بالآخر ایک ٹرن آئے گا ایونٹس کا، پاسا پلٹے گا، لیکن اس سے پہلے بہت شدید نقصان امت مسلمہ کو سزا ملے گی کہ اس نے بھی اس تہذیب کو جوں کا توں قبول کر لیا. اس تہذیب اور نظام کے خلاف لڑنا تمہارا کام تھا. تمہارے پاس ہماری کتاب محفوظ ہے، اور خاص طور پر عربوں کی تو اپنی زبان میں ہے، اس لیے عرب سب سے بڑے مجرم ہیں اگر انہوں نے اس تہذیب کو اختیار کیا. لہذا عربوں کے لیے تو ہولوکاسٹ آنے والا ہے. اب میں یہاں صرف 3 پوائنٹس ورسز 3 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس پوائنٹ کی وضاحت کے لیے یہ کام ہونا تو ہے، لیکن ہے بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. دیکھیے، پہلا دور جو تھا جس میں کہ دین کا غلبہ ہوا تھا اور نور توحید کا اتمام ہوا تھا، اس وقت قائد کون تھے؟ محمد الرسول اللہ، نبی معصوم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کاملہ، اس کی معراج پر فائز. سید الانبیاء والمرسلین. اب تو نہیں ہے نبی کوئی، کتنا فرق ہو گیا، کتنا مشکل کام. اب تو اگر جو بھی ہوں گے امتی ہوں گے، نبی تو کوئی نہیں ہوگا. اور امتی تو عاصی ہوں گے کچھ نہ کچھ ان کے اندر. کون معصوم ہے امت کے اندر؟ ابو بکر بھی نہیں تھے معصوم، عمر بھی نہیں تھے. شیعوں کا خیال ہے کہ ان کے 12 امام معصوم تھے. ہمارے نزدیک تو معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم. اب جو بھی ہوں گے معصوم تو نہیں ہوں گے. پہلے تو یہ سوچئے کتنا بڑا فرق و تفاوت. دوسری بات، حضور کے زمانے میں کوئی عالمی طاقت نہیں تھی جس کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے عرب کے اندر. تھی
کسرا کی طاقت تھی، روما کی طاقت، انہیں پتہ ہی نہیں۔ وہ تو جب انقلاب آ گیا، جب مسلمان فوجیں نکل کر آئی ہیں غزوہ موتا میں، جب حضور نے خطوط لکھے تب انہیں پتا چلا یہ تو قیامت برپا ہو چکی ہے، یہ عرب کے صحرا میں کیا ہو گیا، یہ تو قیامت آ گئی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد حضور نے اپنے بعض صحابہ کو جو سزا دی تھی، جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا نہ جانے کا، 3 صحابہ، کعب ابن مالک کی پوری داستان بڑی عمدہ حدیث ہے، شاید طویل ترین حدیث ہے بخاری کی، ان کے پاس شاہ غسان کا خط آ گیا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر ظلم کر رہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارا اعزاز کریں گے، اکرام کریں گے۔ انہوں نے وہ خط لے کر چولہے میں ڈالا ہے، یہ ایک نئی آفت آئی ہے مجھ پر۔ اگر پہلے پتہ چل گیا ہوتا کہ ہماری جڑیں کھد رہی ہیں، وہاں تو ایک انقلاب آ رہا ہے، ایک نیا نظام آ رہا ہے، ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے عرب کے اندر، ایک طاقت نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اس کو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ اس وقت چلا جب سارا کام ہو چکا، ایک نظام بن چکا، ایک حکومت بن چکی۔ تیسری بات یہ کہ اس وقت خود عرب میں بھی کوئی مرکزی حکومت تھی نہ فوجیں تھی، ادھر بھی والنٹیئر تھے 313، ادھر بھی والنٹیئر تھے 1000، ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، ہاں تعداد کا بہت فرق تھا، ادھر بھی اونٹ ادھر بھی اونٹ، ادھر بھی 2 گھوڑے ادھر 100 گھوڑے، فرق تو بہت تھا، لیکن نوعیت کا نہیں ہے، کمیت کا تھا، مقدار کا تھا۔ آج تو سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی حکومت مشرف صاحب ہی جو ہے وہ آپ کی گردن دبوچیں گے، اور شاہ فہد صاحب جو ہے جیسے کہ پکڑ پکڑ کر وہ جو بھی جوشیلے عرب نوجوان ہیں ان کو جو پکڑ رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، جو ٹارچر دے رہے ہیں، یہ کریں گے کہ نہیں؟ تو اب آپ ان تمام تینوں فیکٹرز کو اگر ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ کر سوچیں تو میرے نزدیک اس وقت کے مقابلے میں یہ کام 1000 گنا زیادہ مشکل ہے۔ میں صرف آج اسی ایمفیسس پہ بات ختم کر رہا ہوں، آسان کام نہیں ہے، پتھروں پر چل کر جانا پڑے گا۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت مکروہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، ناپسندیدہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جنت ان سے گھری ہوئی ہے، ان میں سے گزرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں، نرم گرم گدولوں پہ نہیں، کام ہونا ہے۔ ایک بات یہ یقین، نمبر 2 ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے تن من دھن لگا دیں، نمبر 3 آسان نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔